بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول پیر کامل کی قسط نمبر 40۔ سیدہ ماں کے کمرے میں روشنی نہیں تھی، وہ سو رہی تھیں۔ پورے گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صحن میں بلب جل رہا تھا، ہلکی ہلکی دھند کی موجودگی بھی بلب کی روشنی میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ صحن کی دیواروں کے ساتھ چڑھی سبز بیلیں سرخ اینٹوں کی دیواروں کے ساتھ بالکل ساکت تھیں۔ وہ وضو کرنے کے لیے صحن کی دوسری طرف موجود باتھ روم میں جانا چاہتی تھی، مگر صحن میں جانے کی بجائے وہ برآمدے کے ستون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سویٹر کی آستینوں کو اوپر کرتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ کی آستینوں کے بٹن کھولتے ہوئے انہیں اوپر فولڈ کر لیا۔ چند لمحوں کے لیے اسے جھرجھری آئی، خنکی بہت زیادہ تھی۔ پھر وہ ان بیلوں کو دیکھنے لگی۔ ایک بار پھر جلال انصر کے ساتھ شام کو ہونے والی ملاقات اسے یاد آ رہی تھی، مگر اس بار اس کی باتوں کی گونج اسے اشکبار نہیں کر رہی تھی۔ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ تہ بتہ تیرگیاں ذہن پر جب ٹوٹتی ہیں، نور ہو جاتا ہے کچھ اور حویدہ تیرا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ ایک افسردہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نمودار ہوئی۔ گزرے ہوئے پچھلے 8 سالوں میں یہ آواز اور یہ الفاظ اس کے ذہن سے کبھی معدوم نہیں ہوئے تھے، اور پھر اسے کچھ دیر پہلے کے خواب میں سنائی دینے والی وہ دوسری آواز یاد آئی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ آواز مانوس اور شناسا تھی، مگر جلال انصر کی آواز کے علاوہ وہ کسی آواز سے واقف نہیں تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے خواب میں دیکھے ہوئے اس منظر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ مقام ملتزم، خانہ کعبہ کا کھلا دروازہ، غلاف کعبہ کی وہ روشن آیات، وہ پرسکون ٹھنڈی معطر رات، خانہ کعبہ کے دروازے سے پھوٹتی وہ دودھیا روشنی اور سجدہ کرتا تلبیہ پڑھتا وہ مرد۔ امامہ نے آنکھیں کھول دی۔ کچھ دیر تک وہ صحن میں اتری دھند میں نظریں جمائے اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس آدمی کے برہنہ کندھے کی پشت پر ہلکے ہلکے بالوں کے زخم کا ایک مندمل شدہ نشان تھا۔ امامہ کو حیرت ہو رہی تھی، خواب کی اس طرح کی جزیات اسے پہلے کبھی یاد نہیں رہی تھیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خانہ کعبہ کو خواب میں دیکھا تھا، اور وہاں بیٹھے اسے خواہش ہوئی تھی کہ کاش وہ کبھی اس طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو، اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالی ہو، وہاں صرف وہ ہو۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی وہ کتنی دیر وہاں اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ اپنے گرد و پیش میں تب لوٹی تھی جب سیدہ اماں تہجد پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی خاطر باہر صحن میں نکلی تھیں۔ امامہ کو وہاں اس وقت دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ تمہارے سر کا درد کیسا ہے؟ اس کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے پوچھا۔ اب تو درد نہیں ہے۔ امامہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رات کو کھانا کھائے بغیر ہی سو گئی تھیں۔ وہ اس کے پاس برآمدے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش رہی۔ سیدہ اماں ایک گرم اونی شال اوڑھے ہوئے تھیں۔ امامہ نے ان کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ اس کے سن چہرے کو گرم شال سے ایک عجیب سی آسودگی کا احساس ہوا۔ اب تم شادی کر لو آمنہ، سیدہ اماں نے اس سے کہا۔ وہ اسی طرح گرم شال میں اپنا چہرہ چھپائے رہی۔ سیدہ اماں پہلی بار یہ بات نہیں کہہ رہی تھیں۔ آپ کر دیں۔ وہ ہمیشہ ان کی اس بات پر خاموشی اختیار کر لیتی تھی۔ کیوں؟ وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ خاموش نہیں رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ سیدہ اماں اس کی بات پر حیران ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امامہ نے سر ان کے کندھے سے اٹھا لیا۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ سیدہ اماں نے اس سے پوچھا۔ وہ سر جھکائے صحن کے فرش کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی مجھے پسند ہے؟ نہیں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے۔ سیدہ اماں کو اس کی آواز بھرائی ہوئی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ کہتیں
اس نے ایک بار پھر ان کی شال میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ تمہاری شادی ہو جائے تو میں بھی انگلینڈ چلی جاؤں گی، انہوں نے اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، اور اس کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے انہیں احساس ہوا کہ وہ ان کی شال میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آمنہ، آمنہ بیٹا کیا ہوا؟ انہوں نے پریشان ہو کر اس کا چہرہ اٹھانے کی کوشش کی۔ وہ کامیاب نہیں ہوئیں۔ وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگ کر روتی رہی۔ اللہ کے لیے کچھ تو بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ وہ دل گرفتہ ہو گئیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے۔ انہوں نے زبردستی اس کا گیلا چہرہ اوپر کیا تھا۔ وہ اب اپنی آستینوں سے چہرہ پہنچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سیدہ اماں سے آنکھیں نہیں ملائی تھیں۔ سیدہ اماں ہکا بکا اسے باتھ روم کی طرف جاتے دیکھتی رہیں۔ سیدہ اماں اس کی شادی کی بات کرنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈاکٹر سبت علی نے ایک بار پھر اس سے شادی کا ذکر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تب اس نے کیوں انکار کر دیا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اب آزاد تھی۔ مجھے کچھ عرصہ جاب کر لینے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، اس نے ڈاکٹر سبت علی سے کہا تھا۔ شاید یہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر سبت علی پر مالی طور پر ایک بوجھ بننے کا احساس تھا جس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، یا پھر کہیں اس کے لاشعور میں یہ چیز تھی کہ ڈاکٹر سبت علی کو اس کی شادی پر ایک بار پھر اخراجات کرنے پڑیں گے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ان اخراجات کے لیے کچھ جمع کرنے کی کوشش کرے۔ اس نے یہ بات ڈاکٹر سبت علی کو نہیں بتائی تھی، مگر اس نے ان سے جاب کی اجازت لے لی تھی۔ شاید وہ کچھ عرصہ ابھی مزید جاب کرتی رہتی، مگر جلال انصر سے اس ملاقات کے بعد وہ ایک تکلیف دہ ذہنی دھچکے سے دوچار ہوئی تھی، اور اس نے یکدم سیدہ اماں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبت علی سے اس بات کا ذکر کیا یا نہیں، مگر وہ خود ان دنوں مکمل طور پر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں سرگرداں تھی، اور اس کوشش کا نتیجہ فہد کی صورت میں نکلا تھا۔ فہد ایک کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا اور اس کی شہرت بھی بہت اچھی تھی۔ فہد کے گھر والے اسے پہلی ہی بار دیکھ کر پسند کر گئے تھے، اور اس کے بعد سیدہ اماں نے ڈاکٹر سبت علی سے اس رشتے کی بات کی۔ ڈاکٹر سبت علی کو کچھ تامل ہوا، شاید وہ اس کی شادی اب بھی اپنے جاننے والوں میں کرنا چاہتے تھے، مگر سیدہ اماں کی فہد اور اس کے گھر والوں کی بے پناہ تعریفوں کے بعد، اور فہد اور اس کے گھر والوں سے خود ملنے کے بعد، انہوں نے سیدہ اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ البتہ انہوں نے فہد کے بارے میں بہت چھان بین کروائی تھی، اور پھر وہ بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ فہد کے گھر والے 1 سال کے اندر شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر اچانک انہوں نے چند ماہ کے اندر شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف اتفاق ہی تھا کہ ڈاکٹر سبت علی اسی دوران اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے انگلینڈ میں تھے جب فہد کے گھر والوں کے اصرار پر تاریخ طے کر دی گئی تھی۔ سیدہ اماں فون پر ان سے مشورہ کرتی رہی تھیں، اور ڈاکٹر سبت علی نے انہیں اپنا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فوری طور پر وہاں نہیں آ سکتے تھے، البتہ انہوں نے کلثوم آنٹی کو واپس پاکستان بھجوا دیا تھا۔ اس کی شادی کی تیاری کلثوم آنٹی اور مریم نے ہی کی تھی، جو راولپنڈی سے کچھ ہفتوں کے لیے اپنی سسرال لاہور آ گئی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی نے اس کی شادی کی تاریخ طے ہو جانے کے بعد فون پر اس سے طویل گفتگو کی تھی۔ ان کی تینوں بیٹیوں کی شادی ان کے اپنے خاندان میں ہی ہوئی تھی، اور ان کے سسرال میں سے کسی نے بھی جہیز نہیں لیا تھا، مگر ڈاکٹر سبت علی نے تینوں بیٹیوں کے جہیز کے لیے مخصوص کی جانے والی رقم انہیں تحفتاً دے دی تھی۔ 8.5 سال پہلے جب آپ میرے گھر آئی تھیں اور میں نے آپ کو بیٹی کہا تھا، تو میں نے آپ کے لیے بھی کچھ رقم رکھی تھی۔ وہ رقم آپ کی امانت ہے، آپ اسے ویسے لے لیں، یا پھر میں مریم اور کلثوم سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کے جہیز کی تیاری پر اسے خرچ کر لیں۔ سیدہ آپا کی خواہش تھی کہ شادی ان کے گھر پر ہو، ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہ شادی میرے گھر پر ہو، آپ کے گھر پر، انہوں نے اس سے کہا تھا۔ مجھے اس بات پر بہت رنج ہے کہ میں اپنی چوتھی بیٹی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکوں گا، مگر شاید اس میں ہی کوئی بہتری ہے۔ میں پھر بھی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ کسی طرح شادی پر آ جاؤں۔ وہ ان کی باتوں کے جواب میں بالکل خاموش رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی یہ اصرار کیا تھا کہ وہ اپنی شادی پر اپنی رقم خرچ کرے گی، اور نہ ہی یہ کہ وہ شادی ان کی رقم سے نہیں کرنا چاہتی۔
उस दिन उसका दिल चाहा उनका एक और एहसान लेने को। वो उस पर इतने एहसान कर चुके थे कि उसे अब उन एहसानों की आदत होने लगी थी। उसे सिर्फ उनसे एक गिला था, वो आखिर उसकी शादी में शिरकत क्यों नहीं कर रहे थे। फ़हद के घर वालों का इसरार था कि शादी सादगी से हो और उस पर किसी को भी एतराज़ नहीं हुआ था। इमामा ख़ुद भी शादी सादगी से करना चाहती थी, मगर वो ये नहीं जानती थी कि फ़हद के घर वालों का सादगी पर इसरार दरअसल कुछ और वजूहात की बिना पर था। उसका निकाह मेहंदी वाली शाम को होना था, मगर उस शाम को दोपहर के करीब फ़हद के घर वालों की तरफ से ये इत्तला दी गई कि निकाह अगले दिन यानी शादी वाले दिन ही होगा। तब तक उसे या सईदा अम्मा को कोई अंदाज़ा नहीं हुआ था कि फ़हद के घर में कोई मसला था। मेहंदी की वैसे भी कोई लंबी चौड़ी तकरीब नहीं थी। सिर्फ सईदा अम्मा के बहुत करीबी लोग थे या फिर नज़दीकी हमसाए। निकाह की तकरीब के लिए जिस खाने का अहतमाम किया गया था वो उन लोगों को सर्व कर दिया गया। शादी की तकरीब भी सादगी से घर पर ही होनी थी। 4 बजे बारात को आना था और 6 बजे रुखसती होनी थी। लेकिन बारात आने से 1 घंटा पहले फ़हद के घर वालों ने सईदा अम्मा को फ़हद की रुपोशी के बारे में इतला देते हुए इस रिश्ते से माजरत कर ली। इमामा को 4 बजे तक इस सारे मामले के बारे में कुछ पता नहीं था। फ़हद के घर से अरूसी लिबास भिजवा दिया गया था और वो उस वक्त वो लिबास पहने तकरीबन तैयार थी जब मरियम उसके कमरे में चली आई। उसका चेहरा सूता हुआ था। उसने इमामा को कपड़े तब्दील करने के लिए कहा। उसने इमामा को फौरी तौर पर यह नहीं बताया था कि फ़हद के घर वाले इनकार करके जा चुके थे। उसने इमामा से सिर्फ यही कहा कि फ़हद के घर वालों ने शादी कैंसिल कर दी है, उसके घर में किसी करीबी अजीज़ का इंतकाल हो गया है। वो ये बताकर बहुत अफरा तफरी में कमरे से बाहर निकल गई। इमामा ने कपड़े तब्दील कर लिए, लेकिन उस वक्त उसकी छठी हिस्स ने उसे इस परेशानी से आगाह करना शुरू कर दिया था। उसे मरियम की बात पर यकीन नहीं आया था। कपड़े तब्दील करके वो अपने कमरे से बाहर निकल आई और बाहर मौजूद लोगों के तासुरात ने उसकी तमाम शुबहात की तस्दीक कर दी थी। वो सईदा अम्मा के कमरे में चली गई। वहाँ बहुत से लोग जमा थे। कलसूम आंटी, मेमोना, नूरुलैन आपा, हमसाए में रहने वाली चंद औरतें, मरियम और सईदा अम्मा को पानी पिला रही थी। वो बहुत निढाल नज़र आ रही थी। एक लम्हे के लिए उसके दिल की धड़कन रुकी। इन्हें क्या हुआ था? उसके अंदर दाखिल होते ही सबकी नज़रें उस पर पड़ीं। मेमूना आपा उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी। आमना, तुम बाहर जाओ। उन्होंने उसे साथ ले जाने की कोशिश की। अम्मा को क्या हुआ है? वो उनकी तरफ बढ़ गई। कलसूम आंटी ने कमरे में मौजूद लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो सईदा अम्मा के पास आकर बैठ गई। इन्हें क्या हुआ है? उसने बेताबी से मरियम से पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। सईदा अम्मा का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो इमामा को देख रही थी, मगर उसे यूं लगा जैसे वो इस वक्त उसे नहीं देख पा रही। गिलास हाथ से हटाते हुए उन्होंने उसे साथ लगाकर रोना शुरू कर दिया। कमरा खाली हो चुका था। सिर्फ डॉक्टर सिबतली की फैमिली वहाँ थी। क्या हुआ है अम्मा, मुझे बताएं। इमामा ने उन्हें नरमी से खुद से अलग करते हुए कहा। फ़हद ने अपने घर वालों को बग़ैर बताए घर से जाकर किसी और से शादी कर ली है, मरियम ने मध्यम आवाज़ में कहा। वो लोग कुछ देर पहले माजरत करने आए थे। वो लोग ये रिश्ता ख़त्म कर गए हैं। चंद मिनट तक वह बिल्कुल साकित रही थी। खून की गर्दिश, दिल की धड़कन, चलती हुई सांस, चंद सेकंड्स, सब कुछ जैसे रुक गया था। क्या मेरे साथ ये भी होना था? उसने बेख्तियार सोचा। कोई बात नहीं अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? उसने बड़ी सहूलत से सईदा अम्मा के आंसू साफ़ किए। सब कुछ एक बार फिर बहाल हो गया था, सिवाय उसकी रंगत के। वो फ़क़ थी। आप परेशान ना हो। सईदा अम्मा को उसकी बातों पर और रोना आया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। इमामा ने उन्हें बात मुकम्मल करने नहीं दी। अम्मा छोड़े ना, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, आप लेट जाएं, कुछ देर आराम कर लें। वो उन्हें पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे दिल की हालत को समझती हूँ, मैं तुम्हारे गम को जानती हूँ आमना, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। उन्हें तसल्ली नहीं हो पा रही थी। मुझे कोई गम नहीं है अम्मा, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए सईदा अम्मा से कहा। सईदा अम्मा यकदम रोते हुए उठकर बाहर निकल गईं। इमामा किसी से कोई बात कहे बगैर एक बार फिर अपने कमरे में चली आए। उसके बेड पर तमाम चीज़ें उसी तरह पड़ी हुई थीं।
اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی، مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال کے نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنی عروسی لباس کو طے کرتے ہوئے سوچا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا، اس میں میرے لیے نیا کیا ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا ہے، اس نے امامہ کو بتایا۔ وہ پہلی بار کچھ جھنجھلائی۔ کیوں خواہ تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو؟ انہیں وہاں سکون سے رہنے دو، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور تم… اس نے مریم کی بات کاٹ دی۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تم سعیدہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابو کو بھی خواہ تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ اب نارمل لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، کلثوم آنٹی سعیدہ اماں کے ساتھ یکدم اندر آ گئی۔ امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سالار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے، آنٹی نے اس سے پوچھا۔ صبت علی اسے بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ابو اسے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھے کریں۔ اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق دینا نہیں چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب بتا دوں، تاکہ اگر آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہو تو اس بات کو یہی ختم کر دیں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہ ملے۔ 8-9 سال سے اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ایک موہوم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صبت علی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی، نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی؟ تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی۔ اس نے سوچا، اگر ڈاکٹر صبت علی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی، اس سے محبت کرنے کے باوجود، اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے۔ اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے ان کو یہ اجازت دیتی ہوں۔ مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد اسے پہلا شوق اس وقت لگا تھا جب نکاح خواہ نے اس کے سامنے سالار سکندر کا نام لیا تھا۔ سالار سکندر، ولد سکندر عثمان۔ اسے نکاح خواہ کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے۔ سالار سکندر، سکندر عثمان، اور پھر اس ترتیب میں۔ کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح خواہ اپنے کلمات دوبارہ دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معاوف اور دل ڈوب رہا تھا۔ اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں تو اب تک اس کے نکاح میں ہوں۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صبت علی اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار بپا تھا۔ آمنہ بیٹا، ہاں کہو،
सईदा अम्मा ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। सालार सिकंदर जैसे शख्स के लिए हाँ, उसका दिल किसी ने अपनी मुट्ठी में लेकर भींचा। वो हाँ के अलावा इस वक्त कुछ और कह ही ना सकती थी। खौफ और शाक के आलम में उसने कागजात पर दस्तखत किए थे। काश कोई मौजज़ा हो, ये वो सालार सिकंदर ना हो, ये सब एक इत्तफाक हो। उसने अल्लाह से दुआ की थी। उन सब लोगों के कमरे से चले जाने के बाद मरियम ने उसके चेहरे से चादर हटा दी। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। क्या हुआ? मरियम की तशवीश में इजाफा हो गया। वो समझ नहीं सकी वो उससे क्या कह रही थी। उसका जहन कहीं और था। मरियम, जस्ट डू मी अ फेवर। उसने मरियम का हाथ पकड़ लिया। मैंने निकाह कर लिया है, मगर मैं आज रुखसती नहीं चाहती। तुम सईदा अम्मा से कहो मैं अभी रुखसती नहीं चाहती। उसके लहजे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था कि मरियम उठकर बाहर निकल आई। वो बहुत जल्द ही वापस आ गई। इमामा रुखसती नहीं हो रही है, सालार भी रुखसती नहीं चाहता। इमामा के हाथों की कपकपाहट कुछ कम हो गई। अबू का फ़ोन आने वाला है तुम्हारे लिए, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। उसने इमामा को मज़ीद इत्तला दी। वह फ़ोन सुनने के लिए दूसरे कमरे में आ गई। उन्होंने कुछ देर बाद उसे फ़ोन किया था। वो उसे मुबारकबाद दे रहे थे। इमामा का दिल रोने का चाहा। सालार बहुत अच्छा इंसान है, वो कह रहे थे। मेरी ख्वाहिश थी कि आपकी शादी उसी से हो, मगर चूँकि आप सईदा आपा के पास रह रही थीं, इसलिए मैंने उनकी ख्वाहिश और इंतखाब को मुकद्दम समझा। वो सांस लेने तक के काबिल नहीं रही थी। मुझे ये इल्म नहीं था कि सालार ने इससे पहले कभी शादी की थी, मगर थोड़ी देर पहले फुरकान ने मुझे उसके बारे में बताया है। वो सिर्फ़ ज़रूरतन किया जाने वाला कोई निकाह था। फुरकान ने मुझे तफसील नहीं बताई और मैं समझता हूँ कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेरे जानने वालों में सालार से अच्छा कोई शख्स होता तो उसके निकाह के बारे में जान लेने के बाद मैं आपकी शादी सालार से करने की बजाय कहीं और कर देता, लेकिन मेरे जहन में सालार के अलावा और कोई आया ही नहीं। आप खामोश क्यों हैं आमना? उन्हें बात करते करते उसका ख्याल आया। अब्बू, आप वापस कब आएंगे? मैं 1 हफ़्ते तक आ रहा हूँ, डॉक्टर सिबतली ने कहा। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। आप खुश नहीं हैं? डॉक्टर सिबतली को उसके लहजे ने परेशान किया। अब पाकिस्तान आ जाएं, फिर मैं आपसे बात करूँगी, उसने हतमी लहजे में कहा। वो रात को सोने से पहले वज़ू के लिए बाथरूम में गई। वज़ू करके वापस आते हुए अपने कमरे में जाने की बजाय वो सहन में बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। घर में इस वक्त कोई मेहमान नहीं था। वो और सईदा अम्मा हमेशा की तरह तन्हा थे। सईदा अम्मा थकावट की वजह से बहुत जल्द सो गई थीं। वह मुलाजमा के साथ घर में मौजूद काम निपटाती रही। 10:30 बजे के करीब मुलाजमा भी अपना काम ख़त्म करके सोने के लिए चली गई। वो शादी के कामों की वजह से पिछले कुछ दिनों से वहीं रह रही थी। इमामा किचन और अपने कमरे के बहुत से छोटे छोटे काम निपटाती रही। वो जिस वक्त इन सब कामों से फारिग हुई उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। वो बहुत थक चुकी थी, मगर सोने से पहले वज़ू करने के बाद सहन से गुज़रते हुए यकदम ही उसका दिल अपने कमरे में जाने को नहीं चाहा। वो वहीं बरामदे में बैठ गई। सहन में जलने वाली रोशनियों में उसने अपने हाथ और कलाइयों पर लगी हुई मेहंदी को देखा। मेहंदी बहुत अच्छी रची थी। उसके हाथ कोहनियों तक सुर्ख बेल बूटों से भरे हुए थे। उसने कल बहुत सालों के बाद पहली बार बड़े शौक़ से मेहंदी लगवाई थी। उसे मेहंदी बहुत पसंद थी। त्योहारों के अलावा भी वो अक्सर अपने हाथों पर मेहंदी लगाया करती थी, मगर 8.5 साल पहले अपने घर से निकल आने के बाद उसने कभी मेहंदी नहीं लगाई थी। गैर महसूस तौर पर इन तमाम चीज़ों से उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई थी, मगर 8.5 साल के बाद पहली बार उसने बड़े शौक़ से अपने हाथों पर नक्शो निगार बनवाए थे। न सिर्फ हाथों पर बल्कि पैरों पर भी। वो अपने पैरों को देखने लगी। शॉल को अपने गिर्द लपेटते हुए उसने अपने हाथों और बाजुओं को उसके नीचे छुपा लिया। असजद से जलाल, जलाल से फ़हद और फ़हद से सालार। एक शख्स को मैंने रद्द किया, 2 ने मुझे रद्द किया, और चौथा शख्स जो मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ वो सबसे बदतरीन है, सालार सिकंदर। उसके अंदर धुआं सा भर गया। वो अपने उसी हुलिये के साथ उसके सामने था। खुला गिरेबान, गले में लटकती जंजीर, हेयर बैंड में बंधे बाल, चुभती हुई तज़हीक आमेज़ नज़रें,
दाएं गाल पर मजाक उड़ाती मुस्कुराहट के साथ पड़ने वाला डिम्पल, कलाइयों में लटकते बैंड्स और ब्रेसलेट, औरतों की तस्वीरों वाली तंग जीन्स। वो जैसे उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत ख्वाब की सबसे भयानक ताबीर बन के सामने आया था। उसके दिल में सालार सिकंदर के लिए ज़र्रा बराबर इज्जत न थी। मैंने ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, मगर मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसा बुरा मर्द मेरी ज़िंदगी में आए। उसने कई साल पहले फ़ोन पर उससे कहा था। शायद इसीलिए जलाल ने भी तुमसे शादी नहीं की, क्योंकि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें होती हैं, तुम्हारे जैसी नहीं, सालार ने जवाबन कहा था। इमामा ने अपने होंठ भींच लिए थे। चाहे कुछ हो जाए सालार, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तुम वाकई मर जाते तो ज़्यादा अच्छा था, वो बड़बड़ाई थी। उस वक्त एक लम्हे के लिए भी उसे ख्याल नहीं आया था कि सालार ने कभी उस पर कोई एहसान किया था। डॉक्टर सिब्त अली जिस रात पाकिस्तान वापस आए थे, उस रात इमामा उनके घर पर ही थी, मगर रात को उसने उनसे सालार के बारे में कोई बात नहीं की। इमामा अभी लाहौर में ही थी, इसलिए वो सब आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। अगले दिन सुबह भी वो सब इसी तरह इकट्ठे बैठे बातें करते रहे। वो इमामा को उन तहाइफ के बारे में बताते रहे जो वो इंग्लैंड से इमामा और सालार के लिए लेकर आए थे। इमामा खामोशी से सुनती रही। सालार भाई को तो आज इफ्तारी पर बुलाएं, ये मरियम की तजवीज़ थी। डॉक्टर सिब्त अली ने मरियम के कहने पर सालार को फ़ोन किया। इमामा तब भी खामोश रही। वो दोपहर की नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जाने लगे तो इमामा उनके साथ बाहर पोर्च तक आ गई। अब्बू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उसने धीरे से कहा। अभी? डॉक्टर सिब्त अली ने हैरानी से कहा। नहीं, आप नमाज़ पढ़ाएं, फिर वापसी पर। वो कुछ देर तशवीश से उसे देखते रहे, फिर कुछ कहे बगैर बाहर चले गए। मैं सालार से तलाक लेना चाहती हूँ। वो मस्जिद से वापसी पर उसे लेकर अपनी स्टडी में आ गए थे और इमामा ने बिला किसी तवक्कुफ़ या तमहीद के अपना मुतालबा पेश कर दिया। आमना, वो दम बखुद रह गए। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। वो मुसलसल फ़र्श पर गौर कर रही थी। आमना, आपके साथ उसकी दूसरी शादी ज़रूर है, लेकिन उसकी पहली बीवी का कोई पता नहीं है। फुरकान बता रहा था कि तकरीबन 9 साल से उन दोनों में कोई राब्ता नहीं है और शादी भी नहीं, सिर्फ निकाह हुआ था। डॉक्टर सिब्त अली उसके इनकार को पहली शादी के साथ जोड़ रहे थे। कौन जानता है वो कहाँ है कहाँ नहीं। 9 साल बहुत लंबा अरसा होता है। मैं उसकी पहली बीवी को जानती हूँ, उसने उसी तरह सर झुकाए हुए कहा। आप? डॉक्टर सिब्त अली को यकीन नहीं आया। वो मैं हूँ। उसने पहली बार सर उठाकर उन्हें देखा। वो बोलने के काबिल नहीं रहे थे। आपको याद है 9 साल पहले मैं एक लड़के के साथ इस्लामाबाद से लाहौर आई थी, जिसके बारे में आपने मुझे बाद में बताया था कि मेरी फैमिली ने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है। सालार सिकंदर? डॉक्टर सिब्त अली ने बेख्तियार उसकी बात काटी। ये वही सालार सिकंदर है। इमामा ने इस बात में सर हिला दिया। वो जैसे शौक़ में थे। सालार सिकंदर से उनकी फुरकान के तवस्सुत से पहली मुलाकात इमामा के घर से चले आने के 4 साल बाद हुई थी और उनके जहन में कभी ये नहीं आया कि इस सालार का इमामा से कोई ताल्लुक़ हो सकता है। 4 साल पहले सुने जाने वाले एक नाम को वो 4 साल बाद मिलने वाले एक दूसरे शख्स के साथ नथी नहीं कर सकते थे, और कर भी देते अगर वो 4 साल पहले वाले सालार से ही मिलते। मगर वो जिस शख्स से मिले थे वो हाफिज़ कुरान था। उसके अंदाज़, इतवार व गुफ्तार में कहीं उस जहनी मर्ज़ का अक्स नहीं पाया जाता था जिसका हवाला उन्हें इमामा ने कई बार दिया था। उनका धोखा खा जाना एक फितरी अमर था, या फिर ये सब इसी तरह से तय किया गया था। और आपने 9 साल पहले उससे शादी की थी? वो अभी भी बेयकीनी का शिकार थे। सिर्फ निकाह, उसने मध्यम आवाज़ में कहा, और फिर उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। डॉक्टर सिब्त अली बहुत देर खामोश रहे थे। फिर उन्होंने एक गहरा सांस लेते हुए कहा, आपको मुझ पर एतबार करना चाहिए था आमना, मैं आपकी मदद कर सकता था। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। आप ठीक कहते हैं, मुझे आप पर एतबार कर लेना चाहिए था, मगर उस वक्त मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं उस वक्त किस जहनी कैफियत से गुज़र रही थी, या फिर शायद मेरी किस्मत में ये आजमाइश भी लिखी थी। इसे आना ही था। वो बात करते करते रुकी, फिर उसने नम आँखों के साथ सर उठाकर डॉक्टर सिब्त अली को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की।
लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तो आप तलाक लेने में मेरी मदद कर सकते हैं। नहीं, मैं अब इस तलाक में कोई मदद नहीं कर सकता आमना, मैंने उससे आपकी शादी करवाई है। उन्होंने जैसे उसे याद दिलाया। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप उससे मुझे तलाक दिलवा दें। लेकिन क्यों मैं आपको उससे तलाक दिलवा दूँ? क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को सालार जैसे आदमी के साथ गुजारने का नहीं सोचा। हम दो मुख्तलिफ़ दुनियाओं के लोग हैं। वो बेहद दिल बर्दाश्ता हो रही थी। मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की अब्बू, मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, मगर इस बार मुझे अल्लाह से बहुत शिकायत है। वो गुलूगीर लहजे में बोली। मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ अल्लाह से, और देखें अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। मेरे लिए दुनिया के सबसे बुरे आदमी को चुना। वो अब रो रही थी। लड़कियाँ इतना कुछ मांगती हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ एक सौले आदमी मांगा था, और उसने मुझे वो तक नहीं दिया। क्या अल्लाह ने मुझे किसी सौले आदमी के काबिल नहीं समझा? वो बच्चों की तरह रो रही थी। इमामा, वो सौले आदमी है, आप क्यों उसे सौले आदमी कहते हैं? वो सौले आदमी नहीं है, मैं उसको जानती हूँ, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं भी उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप उसको उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। वो शराब पीता है, वो नफ्सियाती मरीज़ है, कई बार खुदकुशी की कोशिश कर चुका है, गिरेबान खुला छोड़कर फिरता है, औरतों को देखकर अपनी नज़र तक नीची रखना नहीं जानता, और आप कहते हैं वो साले आदमी है। इमामा, मैं उसके माजी को नहीं जानता, मैं उसके हाल को जानता हूँ। वो इनमें से कुछ भी नहीं जो आप कह रही हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करता? वो झूठा मक्कार है, मैं उसको जानती हूँ। वो ऐसा नहीं है अब्बू, वो ऐसा ही है। हो सकता है उसे वाकई आपसे मोहब्बत हो, वो आपकी वजह से तब्दील हो गया हो। मुझे ऐसी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। मुझे उसकी नज़रों से घिन आती है, मुझे उसके खुले गिरबान से घिन आती है। मैं ऐसे किसी आदमी की मोहब्बत नहीं चाहती। वो बदल नहीं सकता, ऐसे लोग कभी नहीं बदल, वो सिर्फ़ अपने आप को छुपा लेते हैं। नहीं, सालार ऐसा कुछ नहीं कर रहा। अब्बू, मैं सालार जैसे किसी शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकती। वो हर चीज़ का मजाक उड़ाता है, मज़हब का, ज़िंदगी का, औरत का। क्या है जिसे वो चुटकियों में उड़ाना नहीं जानता? जिस शख्स के नज़दीक मेरा अपने मज़हब को छोड़ देना एक हमाकत है, जिसके नज़दीक मज़हब पर बात करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है, जो सिर्फ़ व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी का मतलब जानने के लिए ख़ुदकुशियाँ करता फिरता हो, जिसके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ ऐश है, वो मेरे साथ मोहब्बत करे भी तो क्या सिर्फ़ मोहब्बत की बुनियाद पर मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती हूँ? मैं नहीं गुजार सकती। 8.5 साल से वो आपके साथ कायम होने वाले इस इत्तफ़ाक़िया रिश्ते को कायम रखे हुए है। आपको आपके तमाम नज़रियात और अक़ाइद को जानते हुए भी वो आपके इंतज़ार में है, ये सोचते हुए कि आप उसके साथ रहने पर तैयार हो जाएंगी। क्या इन सारी ख्वाहिशों के साथ उसने अपने अंदर कुछ तब्दीली नहीं की होगी? मैंने उसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मैंने उसके साथ नहीं रहना। वो अब भी अपनी बात पर मुसर थी। मुझे हक़ है कि मैं उस शख्स के साथ ना रहूं, लेकिन अल्लाह ये क्यों कर रहा है कि उस शख्स को बार बार आपके सामने ला रहा है? 2 दफ़ा आपका निकाह हुआ और दोनों दफ़ा उसी आदमी से। वो उनका चेहरा देखने लगी। मैंने ज़िंदगी में ज़रूर कोई गुनाह किया होगा, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसने भराई हुई आवाज़ में कहा। आमना, आप कभी ज़िद नहीं करती थीं, फिर आप अब क्या हो गया है आपको? डॉक्टर सिब्त अली हैरान थे। आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं आपकी बात मान लूँगी, क्योंकि आपके मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं तो आपकी किसी बात को रद्द ही नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपनी मर्ज़ी और खुशी के साथ उसके साथ ज़िंदगी गुजारूं, तो वो मैं कभी नहीं कर सकूंगी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है वो कितना तालीम याफ्ता है, कितने अच्छे ओहदे पर काम कर रहा है, या मुझे क्या दे सकता है। आप एक अनपढ़ आदमी से शादी कर देते, लेकिन वो अच्छा इंसान होता, तो मैं कभी आपसे शिकवा नहीं करती। लेकिन सालार, वो आंखों देखी मक्खी है जिसको मैं अपनी खुशी से निगल नहीं सकती। आप सालार के बारे में वो जानते हैं जो आपने सुना है, मैं उसके बारे में वो जानती हूँ जो मैंने देखा है। हम 15 साल एक दूसरे के हमसाए रहे हैं। आप तो उसको चंद सालों से जानते हैं। आमना, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। ये रिश्ता आप अपनी खुशी से कायम रखना चाहेंगी तो ठीक,
لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بار سالار سے مل لیں، پھر بھی اگر آپ کا یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ ڈاکٹر صبت علی بے حد سنجیدہ تھے۔ اسی وقت ملازم نے آ کر سالار کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر صبت علی نے اپنی گھڑی پر ایک نظر دوڑائی اور ملازم سے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ یہاں؟ ملازم حیران ہوا۔ ہاں یہیں پر، ڈاکٹر صبت علی نے کہا۔ امامہ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی اس طرح اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا اشارہ اپنی متورم آنکھوں اور سرخ چہرے کی طرف تھا۔ آپ نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں ہے، آپ اسے دیکھ لیں، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں، میں اندر کمرے میں سے اسے دیکھ لوں گی۔ وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ ادھ کھلا تھا، اس نے اسے بند نہیں کیا۔ کمرے میں تاریکی تھی۔ ادھ کھلے دروازے سے لاؤنج سے آنے والی روشنی اتنی کافی نہیں تھی کہ کمرے کے اندر اچھی طرح سے دیکھا جا سکتا۔ وہ اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ وہ جہاں بیٹھی تھی وہ وہاں سے لاؤنج کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ 9 سال کے بعد اس نے ادھ کھلے دروازے سے لاؤنج میں نمودار ہوتے اس شخص کو دیکھا جسے وہ ایک طویل عرصہ پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، جس سے زیادہ نفرت اور گھن اسے کبھی کسی سے محسوس نہیں ہوئی تھی، جسے وہ بدترین لوگوں میں سے ایک سمجھتی تھی اور جس کے نکاح میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھی۔ تقدیر کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں؟ اپنی آنکھوں میں اترتی دھند کو انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ ڈاکٹر صبت علی اس سے گلے مل رہے تھے۔ اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ اس نے معانقہ کرنے سے پہلے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول اور ایک پیکٹ سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ معانقے کے بعد وہ صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور تب پہلی بار امامہ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیریں، ہاتھوں میں لٹکتے بینڈز، ربر بینڈ میں بندھے بالوں کی پونی۔ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کریم کلر کے ایک سادہ شلوار سوٹ پہ واسکٹ پہنے ہوئے تھا۔ ہاں، ظاہر طور پر بہت بدل گیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی… اس کی سوچ کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ وہ اب ڈاکٹر صبت علی سے باتیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر صبت علی اسے شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ وہاں بیٹھی ان دونوں کی آوازیں بآسانی سن سکتی تھی اور وہ ڈاکٹر صبت علی کے استفسار پر انہیں امامہ کے ساتھ ہونے والے اپنے نکاح کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کر رہا تھا کہ کس طرح اس نے جلال کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا، کس طرح اس نے طلاق کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا۔ میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں ڈاکٹر صبت علی کو بتا رہا تھا۔ بہت عرصے تو میں اب نارمل رہا۔ اس نے مجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے مدد مانگی تھی، یہ کہہ کر کہ میں ایک مسلمان ہوں، ختم نبوت پر یقین رکھنے والا مسلمان۔ میں دھوکہ نہیں دوں گا اسے، اور میری پستی کی انتہا دیکھیں کہ میں نے اسے دھوکہ دیا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر گھر سے نکل آئی اور میں اس کا مذاق اڑاتا رہا، اسے پاگل سمجھتا اور کہتا رہا۔ جس رات میں اسے لاہور چھوڑنے آیا تھا، اس نے مجھے راستے میں کہا تھا کہ ایک دن ہر چیز مجھے سمجھ آ جائے گی، تب مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل جائے گا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے واقعی ہر چیز کی سمجھ آ گئی۔ اتنے سالوں میں نے اللہ سے اتنی دعا اور توبہ کی ہے کہ… وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ امامہ نے اسے سینٹر ٹیبل کے شیشے کے کنارے پر اپنی انگلی پھیرتے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بعض دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید میری دعا اور توبہ قبول ہو گئی۔ وہ رکا۔ مگر اس دن میں آمنہ کے ساتھ نکاح کے کاغذات پر دستخط کر رہا تھا تو مجھے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا۔ میری دعا اور توبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوئی۔ ایسا ہوتا تو مجھے امامہ ملتی، آمنہ نہیں۔ خواہش تو اللہ انسان کو وہ دے دیتا ہے کہ معجزوں کے علاوہ کوئی چیز جسے پورا کر ہی نہیں سکتی۔ میری خواہش دیکھیں، میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ ایک ایسی لڑکی جسے کسی اور سے محبت ہے،
جو مجھے اسفل السافلین سمجھتی ہے، جسے میں 9 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں مگر اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور میں خواہش لیے پھر رہا ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی، یوں جیسے وہ مل ہی جائے گی، یوں جیسے وہ مل گئی تو میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گی، یوں جیسے وہ جلال انصر کو بھلا چکی ہوگی۔ ولیوں جتنی اور ولیوں جیسی عبادت کرتا تو شاید اللہ میرے لیے یہ معجزے کر دیتا، پر میرے جیسے آدمی کے لیے میری اوقات تو یہ ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بخشش مانگتے ہیں، میں وہاں کھڑا ہو کر بھی اسے ہی مانگتا رہا۔ شاید اللہ کو یہی برا لگا۔ امامہ کے جسم سے ایک کرنٹ گزرا تھا، ایک جھماکے کی طرح وہ خواب اسے یاد آیا تھا۔ میرے اللہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ لیے تھے۔ وہ بے یقینی سے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی۔ کیا وہ یہ شخص تھا؟ یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ آدمی؟ اس نے خواب میں اس آدمی کو جلال سمجھا تھا، مگر اسے یاد آیا جلال دراز قد نہیں تھا، وہ آدمی دراز قد تھا، سالار سکندر دراز قد تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جلال کی رنگت گندمی تھی، اس آدمی کی رنگت صاف تھی، سالار کی رنگت صاف تھی۔ اس نے خواب میں اس آدمی کے کندھے پر ایک تیسری چیز بھی دیکھی تھی۔ وہ تیسری چیز، اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا۔ وہ معجزوں کے نہ ہونے کی باتیں کر رہا تھا، اور اندر ڈاکٹر سبتلی خاموش تھے۔ وہ کیوں خاموش تھے؟ یہ صرف وہ اور امامہ جانتے تھے، سالار سکندر نہیں۔ امامہ نے اپنی آنکھیں رگڑیں اور چہرے سے ہاتھ ہٹا دیے۔ اس نے ایک بار پھر بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو دیکھا۔ نہ وہ ولی تھا نہ وہ درویش، صرف سچے دل سے توبہ کرنے والا شخص تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے پہلی بار احساس ہوا کہ جلال اور اس کے درمیان کیا چیز آ کر کھڑی ہو گئی تھی، جس نے اتنے سالوں میں جلال کے لیے اس کی ایک دعا قبول نہیں ہونے دی۔ کون سی چیز آخری وقت میں فہد کی جگہ اس کو لے آئی تھی؟ اس شخص میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ہوگی کہ اس کی دعائیں قبول ہوئیں، میری نہیں۔ ہر بار مجھے پلٹا کر اسی کی طرف بھیجا گیا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتے سوچا۔ اس نے ڈاکٹر سبتلی کو اسے صالح آدمی کہتے سنا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ بات کس لیے کہہ رہے تھے۔ وہ سالار کو نہیں بتا رہے تھے، وہ امامہ کو بتا رہے تھے۔ وہ اسے صالح قرار نہ بھی دیتے تب بھی وہ اسے صالح ماننے پر مجبور تھی۔ اس کے پاس جو گواہی تھی وہ دنیا کی ہر گواہی سے بڑھ کر تھی۔ اس کے پاس جو ثبوت تھا اس کے بعد اور کسی ثبوت کی ضرورت تھی نہ گنجائش۔ اسے کیا بتا دیا گیا تھا، اسے کیا جتا دیا گیا تھا وہ جانتی تھی، صرف وہی جان سکتی تھی۔ افطاری کے بعد سالار اور ڈاکٹر سبتلی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے اور منہ ہاتھ دھو کر کچن میں چلی آئی۔ ان کے آنے سے پہلے اس نے ملازم کے ساتھ مل کر کھانا لگا دیا تھا۔ سالار کی واپسی کھانے کے بعد ہوئی تھی، اور اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سبتلی جس وقت کچن میں آئے اس وقت امامہ کچن کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی متورم تھیں مگر چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے سالار کو آپ کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اب جلد از جلد اس سے مل کر بات کر لیں، ڈاکٹر سبتلی نے اس سے کہا۔ مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پانی پیتے ہوئے رک گئی۔ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے اور میں اللہ کے انتخاب کو رد کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ توبہ کر چکا ہے، گناہ بھی کرتا ویسا ہی ہوتا جیسا پہلے تھا، تب بھی میں اس کے پاس چلی جاتی اگر میں جان لیتی کہ اسے اللہ نے میرے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ اب دوبارہ پانی پی رہی تھی۔ اب اس سے کہیں مجھے لے جائے۔ سالار جس وقت مغرب کی نماز پڑھ کر آیا تب تک امامہ فرقان کی بیوی کے ساتھ کھانے کی میز پر کھانا لگا چکی تھی۔ فرقان اور سالار کی عدم موجودگی میں اس بار آمنہ اصرار کر کے اس کے ساتھ کام کرنے لگی۔ سالار کے آنے پر وہ اپنے فلیٹ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سالار اور امامہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے بچوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے، آپ انہیں بھی یہیں بلوا لیں، سالار نے کہا۔ نہیں بھائی، میں اس قسم کی فضول حرکت نہیں کر سکتی۔ امامہ تو پھر تمہیں پتہ ہے یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے گی۔ نوشین نے اپنی بیٹی کا نام لیا۔
سالار بڑا پیار کرتا ہے امامہ کے ساتھ، فرقان کی بیوی نے امامہ سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے سالار اور امامہ کی نظریں ملیں، پھر سالار برق رفتاری سے مڑ کر ٹیبل پر پڑے گلاس میں جگ سے پانی انڈیلنے لگا۔ نوشین نے حیرانی سے امامہ کے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھا، مگر وہ سمجھ نہیں پائیں۔ تم لوگ کھانا کھاؤ، سحری بھی میں ملازم کے ہاتھ بھجوا دوں گی، تم لوگ کچھ تیار مت کرنا۔ ان کے جانے کے بعد سالار دروازہ بند کر کے واپس آ گیا۔ امامہ کو مخاطب کیے بغیر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے کھانا شروع نہیں کیا۔ امامہ چند لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر خود بھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھ جانے کے بعد سالار نے اپنے سامنے پڑی پلیٹ میں چاول نکالنا شروع کیے۔ کچھ چاول نکال لینے کے بعد اس نے دائیں ہاتھ سے چاولوں کا ایک چمچ منہ میں ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے امامہ کی نظر اس کے دائیں ہاتھ سے ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر گئی۔ سالار اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت خاموشی سے کھایا گیا۔ امامہ کو اس کی خاموشی اب بری طرح چبھنے لگی تھی۔ آخر وہ اس سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیا مجھے دیکھ کر اتنا شوق لگا ہے اسے، یا پھر اسے اپنی بھوک غائب ہوتی محسوس ہوئی؟ اسے اپنی پلیٹ میں موجود کھانا ختم کرنا مشکل لگنے لگا۔ سالار اس کے برعکس بہت اطمینان اور تیز رفتاری سے کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے جس وقت کھانا ختم کیا اس وقت عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ امامہ کے کھانا ختم کرنے کا انتظار کیے بغیر وہ میز سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ امامہ نے اپنی پلیٹ پیچھے سرکا دی، وہ میز پر پڑے برتن سمیٹنے لگی۔ تب اس نے سالار کو تبدیل شدہ لباس میں برآمد ہوتے دیکھا۔ ایک بار پھر اسے مخاطب کیے بغیر وہ فلیٹ سے نکل گیا۔ امامہ نے بچے ہوئے کھانے کو فریج میں رکھ دیا۔ برتنوں کو سنک میں رکھنے کے بعد اس نے میز صاف کی اور خود بھی نماز پڑھنے چلی گئی۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جس وقت واپس لوٹا اس وقت وہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ سالار اپنے پاس موجود چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ سالار لاؤنج سے گزرتے ہوئے رک گیا۔ کچن کے دروازے کی طرف امامہ کی پشت تھی اور وہ سنک کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ لاؤنج کے صوفے پر پڑا تھا۔ سالار نے پہلی بار اسے سیدہ اماں کے ہاں کچھ گھنٹے پہلے دوپٹے کے بغیر دیکھا تھا، اور اب وہ ایک بار پھر اسے دوپٹے کے بغیر دیکھ رہا تھا۔ 9 سال پہلے وضو کرتے دیکھتے ہوئے اسے پہلی بار امامہ کو اس چادر کے بغیر دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی جو وہ اوڑھے رکھتی تھی۔ 9 سال بعد اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے 9 سال میں کئی بار اسے اپنے گھر میں محسوس کیا تھا، مگر آج جب وہ اسے وہاں دیکھ رہا تھا تو وہ دم بخود تھا۔ اس کے سیاہ بال ڈھیلے ڈھالے انداز میں جوڑے کی شکل میں لپیٹے گئے تھے، اور سفید سویٹر کی پشت پر وہ یکدم بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ نکاح نامے پر آمنہ مبین ولد ہاشم مبین احمد کو اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کرنے کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی شک پیدا نہیں ہوا تھا، نہ ہی ہاشم مبین احمد کے نام نے اسے چونکایا تھا۔ وہ سیدہ اماں کی بیٹی سے شادی کر رہا تھا۔ اس کا نام امامہ ہاشم بھی ہوتا تب بھی اس کے وہم و گمان میں یہ کبھی نہیں آتا کہ یہ وہی امامہ تھی، کوئی اور نہیں، اور اسے سیدہ اماں کے صحن میں کھڑا دیکھ کر اسے ایک لمحے کے لیے بھی شبہ نہیں رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا تھا۔